اور وہ بات کر رہا تھا خواجہ غلام فرید کی. جی جی اب خواجہ غلام فرید جب بچپن سے لڑکپن کی طرف آتے ہیں تو آپ کی والدہ نے سوچا کہ میں اپنے بچے غلام فرید کو کیوں نہ وہ قرآن کا قاری بناؤں, اللہ قرآن کی تعلیم دوں اس کو. اللہ آپ ایک قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ میرے بچے کو قرآن پڑھا. اللہ اور وہ جب قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. اب یہ رمضان ٹرانسمیشن کے میں آج آنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے اور پیغام دینا بھی یہی مقصود ہے. وہ کیا سنیں, وہ پیغام یہی ہے کہ جب خواجہ غلام فرید جب گئے نا آپ کی والدہ لے کر قاری صاحب کے پاس, تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. جب قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو خواجہ غلام فرید نے بھی اتنا پڑھ لیا. تو اب قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین. خواجہ غلام فرید خاموش. اللہ. اب قاری صاحب سمجھے شاید عربی زبان ہے, بچہ ہے ابھی, جی جی تو عربی نہیں آ رہی ہوگی, چلو ایک ایک لفظ پڑھا دیتا ہوں. تو قاری صاحب نے ایک ایک لفظ پڑھایا. خواجہ غلام فرید خاموش. اللہ قاری صاحب نے سوچا عربی ہے, چلو ایک ایک لفظ نہیں تو ایک ایک حرف پڑھا دیتا ہوں. اللہ جب ایک ایک حرف پڑھایا خواجہ غلام فرید پھر خاموش. اللہ. تو اب وہ قاری صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو وہ بتائیں, اگر سمجھ لگ رہی تو پھر پڑھیں. اللہ تو خواجہ غلام فرید نے استاد کا ادب بھی بتا دیا اور پھر جواب بھی دے دیا. وہ کیا, سب سے پہلا پیغام یہ نہیں دیا کہ نگاہیں اٹھا کر جواب نہیں دیا, نگاہیں جھکا کر کہا کہ استاد جی کچھ یاد ہے وہ سن لو پھر آگے پڑھا دیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. استاد کا یہ ادب بھی بتا دیا کہ استاد کے سامنے آنکھیں اٹھا کے نہیں بولنا, آنکھیں نیچے کر کے. اللہ. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, اگر جھک جاؤ گے تو بہت پھل پائے جاؤ گے. سبحان اللہ. اس لیے جب خواجہ غلام فرید نے اتنا بتایا تو قاری صاحب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے, کچھ یاد ہے. اور دل میں آیا اچھا کوئی ماں نے بچے کو سکھایا ہوگا 30ویں سپارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں. تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھو, کہ جو یاد ہے چلو سناؤ. اب خواجہ غلام فرید تھا تو غلام فرید, اور اندر سے جو تھا وہ کچھ اور تھا. سبحان اللہ. جو قاری صاحب کو نظر نہ آیا. جب قاری صاحب نے کہا نا کہ بیٹا پڑھو کیا پڑھنا چاہتے ہو, خواجہ غلام فرید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر سورہ فاتحہ کو جب پڑھ دیا اور پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کو جب شروع کیا, پہلا سپارہ ختم, دوسرا ختم, تیسرا ختم, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13, 14 سپارے ختم کر دیے. اللہ اکبر. اللہ. اور جب 14 سپارے ختم کر دیے تو قاری صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے قاری صاحب اب مجھے وہاں سے پڑھائیں جہاں سے آپ کے اور میرے نبی کی معراج شروع ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب وہاں سے سبحان پڑھائیں. اللہ سبحان اللہ. تو قاری صاحب حیران, اللہ. کہنے لگے کہ بیٹا پڑھنے آئے ہو یا امتحان لینے آئے ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو جب یہ اتنی بات کی تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں قاری صاحب پڑھنے آیا ہوں. اللہ. تو قاری صاحب نے کہا یہ 14 سپارے کہاں حفظ کیے, سنو اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. ناظرین یہ سنیے ایک بات, اس بات کا نتیجہ وہ کیا ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں قاری صاحب جب میں چھوٹا بچہ تھا نا, ماں کی گود میں تھا, جب ماں مجھے دودھ پلاتی, سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی اور اپنی زبان پہ یہ 14 سپاروں کا مجھے تلاوت سنایا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ 14 سپاروں کی مجھے لوری سنایا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ لوری 14 سپاروں کی سن سن کے میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کر لی. واللہ باللہ سمت اللہ, اگر میری ماں مجھے دودھ پلاتے وقت یہ 14 سپارے نہیں بلکہ 30 سپاروں کی لوری سناتی نا, آج غلام فرید بھی آپ کو 30 سپارے سناتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس بات کا مقصد کیا نکلتا ہے, سبحان اگر ماں نیک ہو نا اللہ بیٹا فرید پیدا ہوتا. اللہ. سبحان اللہ. ماں نیک ہو بیٹا پیدا ہونے والا پیر سید جماعت علی شاہ بن. اللہ اکبر. ماں اگر نیک متقی پرہیزگار ہو بیٹا پیدا ہونے والا داتا علی حجویری ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماں نیک ہو تو پھر بیٹا پیدا ہونے والا معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے. ماں اگر نیک ہو تو بیٹا پیدا ہونے والا مہر علی بنتا ہے. سبحان اللہ. ماں اگر نیک ہو تو پیدا ہونے والا پھر حافظ جمال اللہ ملتانی بنتا ہے. سبحان اللہ. ماں اگر نیک متقی پرہیزگار ہو تو بیٹا پیدا ہونے والا بہاؤالدین زکریا ملتانی پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی کر دوں, ماں اگر نیک متقی پرہیزگار ہو تو پھر بیٹا پیدا ہونے والا غزالی زماں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگر ماں نیک ہو, ماں نیک ہو
تو پھر بیٹا پیدا ہونے والا عبد القادر گیلانی ہوتا ہے اللہ، یا پھر مولا علی ہوتا ہے یا پھر بیٹا پیدا ہونے والا امام حسن امام حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اس لیے اگر مائیں ایسی بن جائیں تو پھر یاد نہیں، علماء اس لیے تو فرماتے تھے شاہ جی، میرے قبلہ دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور کے اندر کہ اللہ کے ولی پیدا نہیں ہو سکتے؟ اللہ، اللہ، میرے دادا ابو فرمایا کرتے تھے کہ ہاں، آج کے دور میں بھی ہر گھر سے داتا علی حجویری پیدا ہو سکتا ہے، آج کے دور کے اندر بھی ہر گھر سے مہر علی پیدا ہو سکتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہو سکتا ہے، اللہ، پر کرنا کیا پڑے گا؟ پہلے ان کی ماں جیسی مائیں تم لے آؤ، پھر دیکھو بیٹا پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، آج کے دور کے اندر ماں اگر بچے کو دودھ پلاتے وقت سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو سبحان اور آنکھوں کے سامنے ڈرامہ یا ٹی وی چل رہا ہو، اللہ، فلم چل رہی ہو، اللہ، پھر بیٹا پیدا ہونے والا ڈاکو تو ہو سکتا ہے، حسین کا غلام نہیں۔ یاد نہیں؟ اس لیے تو میرے امیر المجاہدین قبلہ استاد العلماء فنافی شیخ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی اللہ اکبر، رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین اس لیے فرما گئے تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کا شعر اس لیے پڑھتے تھے، ہم تو نادانی میں تھے نا، انہیں یہ شعر اچھا لگتا ہوگا، اس لیے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیوں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا نا، میں عالم تخیلات میں گیا تو میں نے پوچھا قبلہ بابا جی آپ ہر جگہ پہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، وہ نعرہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گا۔ سبحان اللہ، میں خادم حسین تو جہاں جہاں بھی گیا ہوں نا، میں نے ایک ہی پیغام دیا ہے اور امت مصطفیٰ کو بھی یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں اس دنیا سے، وہ کیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس پوری بات کرنے کا شاہ جی مقصد اور مدعا کیا تھا جو شروع میں نے بات کی، آخر میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہوں، وہ کیا؟ میری بات کرنے کا مقصد یہی تھا، وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بنیں۔ سبحان اللہ، اس لیے میں آج کے اس پلیٹ فارم کی وسعت سے میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا مقصود سمجھتا ہوں کہ اے خدارا، جہاں پر دنیا پڑھ رہے ہو نا وہاں پر دین کو بھی پڑھیں، اللہ، جب دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر کامیابی بھی مل جائے گی، دنیا بھی پڑھیں دین کو بھی لازمی پڑھیں۔ وجہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، خود علم حاصل کیا دوسروں کو علم دیا۔ اگر دوسری کتابیں بہتر ہوتی قرآن سے تو میرے آقا وہ فرماتے نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر کتاب یہی ہے۔ سبحان اللہ، آج امت مصطفیٰ اس کو بھول گئی ہے، اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ اللہ ہم سب کو اس رمضان مبارک میں جہاں قرآن کو سن رہے ہیں، جہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دید و ناظرین، آپ نے دیکھا نہایت ہی آسان انداز کے ساتھ صدیقی صاحب رمضان اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور لمحہ فکریہ بیان کر رہے تھے، اور ہم سب کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیے دین کی طرف بڑھیے، دین کی طرف اپنا اوڑھنا بچھونا اپنائیے دین کو، تاکہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اسی کے ساتھ ہمیں سیگمنٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے قاری صاحب، نئے ثنا خان، نئے عظیم مجلس قدر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔